شعیبی گرامر اسکول مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 8 9 and 10 اسلامت کی بک نکالے بیٹا، پیج نمبر آ جائے 105 میں۔ چیپٹر کا نام ہے علم کی فرضیت و فضیلت۔ پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں علم ہے کیا۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، آگاہ ہونا، وہ کہلاتا ہے علم، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ عقل کی دولت دی ہے، ذہن دی ہے نا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو بندے کو سوچنے سمجھنے سے اگر آپ اپنا چاہتے ہیں کہ بہتری آپ کے اندر آتی جائے، آپ بہتر عمل کریں اور بہتر زندگی گزاریں، تو ضروری ہے علم کا ہونا، یعنی کسی چیز کے بارے میں جانیں گے نہیں تو آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں بہت سارے، جیسے اب کچھ قومیں ایسی ہیں جو نا تجربے کار، نا سمجھ ہیں، انہوں نے کیا کیا، بتوں کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے تراشا اور اس کو اپنا خدا مان لیا اور اس کی عبادتیں شروع کر دی۔ یہ علم کی کمی ہی کی بدولت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، علم کے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی جو اتری تھی اس کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھیے اور اپنے پروردگار جو کہ بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا، غیب کی چیزیں، پوشیدہ چیزیں اس کے بارے میں سکھایا، بتایا، کیونکہ ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں۔ زمین کو کھود کر مختلف مدنی خزانے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے بھی ہم بہت سارے خزانے حاصل کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں حاصل کرنا کس طرح کیسے ہوا یہ علم، کیونکہ ہم نے جانا کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا ہمارے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول دونوں ہی علم پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور ہر نبی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہر ادوار میں، جب کہ جہالت کے اندھیرے میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، تو لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مختلف پیغمبر بھیجے ہیں جنہوں نے ان کی صحیح تربیت کی، تعلیم دیا، سمجھایا، ان کو بتایا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس طرح ہم صحیح راستے پہ چل کے ہم کس طرح جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہے اور کون سی چیزیں اپنانے سے صرف برائی کا راستہ حاصل کرتے ہیں۔ تو برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کا ارشاد ہے کہ یعنی یہ ترجمہ ہے کہ طلب علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ صرف مردوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک عورت گھر بناتی ہے اور اس گھر بنانے کے لیے وہ ظاہر جنت بھی بناتی ہے، جہنم بھی۔ تو کس طرح جنت جہنم کس طرح بناتی ہے؟ اگر وہ صحیح ہوگی، نیک تربیت یافتہ ہوگی، علم کے بارے میں جانتی ہوگی، تو وہ اپنی آل و اولاد کو، اپنے گھر کو بہتر اور احسن طریقے سے لے کے چلے گی، اور وہ جب اولاد کو ایک اچھا خاندان مرتب دے گی یا ایک اچھے خاندان کی تربیت کرے گی، تو یہ ایک خاندان مختلف خاندان بن کر ایک معاشرے کی شکل اختیار کر لے گا اور مختلف معاشرہ ریاستوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ علم کی اہمیت، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ خلیفہ اور نائب ہے،
اس سے علم کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. اگر ہمیں علم نہ ہو تو جانور اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور کی دولت دی ہے. جانور تو جس طرح حرکت کرتے ہیں، اپنا کھانا پینا ہر کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عقل نہیں عطا کی ہے جو انسانوں کو عطا کی. انسان جو ہے اشرف المخلوقات، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر ہے. ان کو علم کی دولت سے نوازا ہے. علمی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے واضح ہوا ہے کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا. ایک استاد جو ہے وہ آپ کی روح کی پرورش کرتا ہے. آپ کی روح کی پرورش کس طرح کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھا رہا ہوتا ہے اور صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین نے اپنے بارے میں فرمایا، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم اضافے کے لیے ہمیشہ دعا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بیش بہا قیمتی خزانوں سے نوازا ہوا تھا. اتنی بڑی دولت کہ نبی و پیغمبر بنا دیا، اس کے ساری دنیا کا علم دے دیا، ساری نیکیاں دے دی، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کے لیے یعنی ربی زدنی علما ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. عہد رسالت میں اشاعت کس طرح ہوئی؟ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہوئے، فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. یعنی وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس علم موجود ہے اور اس علم سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو علم سکھایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ان قیدی کافروں کو یہ ڈیوٹی لگا دی. تو ان کی سزا یہی تھی، کوئی سزا دینے کے بجائے ان کو یہ سزا دی گئی، مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں جو کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ان کو ضرورت تھی ایسے استاد کی جو ان کو کچھ سکھا سکیں. اور آپ نے ساتھ ساتھ عورتوں کی علم کے بارے میں بھی کہا ہے، بہت زیادہ تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا طالب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ضروری نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے خاص مقام پر جائیں، خاص جگہ پر جائیں. علم ایسی چیز ہے جس کو کہیں سے بٹتا ہوا محسوس کرے تو حاصل کریں. اصول علم کی اہمیت کی طرح مسلمانوں کے علم کی سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. قرآن نے دین کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذائیت، سائنسی معلومات پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے. رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں معاشرے میں ترقی کرنا ہے تو وہ علم جو کتابی باتیں ہیں اس تک نہیں، بلکہ ہمیں علوم و فنون میں بھی ماہر ہونا چاہیے. فلسفے بھی، تاریخ پر بھی اور غذائیت سے متعلق بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط. قرآن میں ارشاد ہے کہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ عالم ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ وہ جانے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہمیں علم دیا گیا. پہلے سب سے بات یہ بات اقرا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اتاری گئی پہلا لفظ ہی اقرا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اللہ کے بارے میں پہلے تو توحید، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اس سے ڈریں گے نہیں تو ہم اس کی عبادت میں یقیناً کوتاہی کریں گے. تو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف جو ہوتا ہے یہ بھی ایک علم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا اس علم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے تو پھر اس کی عبادت میں ہم کوتاہی کریں گے. لیکن اگر ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کے رسول کے بارے میں جانیں گے، دین کے بارے میں جانیں گے تو ہم عبادتوں میں بھی ہم کوتاہی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مجھ میں سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پیچھے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو. یعنی مجھ سے اگر کوئی اچھی بات سن رہے ہو، سیکھ رہے ہو، اس تک دوسروں تک لازمی پہنچاؤ. اچھی باتیں پہنچانا، اچھی باتیں بتانا اور اس پہ عمل کرنا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ جو آپ کا عمل ہے یہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا، آپ رہے یا نہ رہے. لیکن آپ کی باتیں جو آپ نے کسی کو سمجھائی ہے یا بتائی ہے، جو علم دیا ہے، وہ علم آپ کے آخرت تک کام آئے گی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک اصول علم کا جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی کہ جب بچہ دنیا میں تشریف لے آتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، تو ماں کی گود میں اس کو سمجھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے جو اس کو اچھی تربیت دے رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا، ایک اچھی تربیت ایک ایسے خاندان کا آئینہ ہوتی ہے. آپ کی اچھی تربیت آپ کے اچھے خاندان کا آئینہ ہوتی ہے. تو ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو ماں کی گود سے ہی تربیت بندہ لینا شروع کر دیتا ہے. اور ہر بندے کا اچھا یا برا ہونا اس کے پورے خاندان یا ماں باپ اور پورے معاشرے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جائے. یعنی مومن کبھی بھی دل نہیں بھرتا. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ ہم بس دل بھر گیا، بس ختم ہو گئی. علم کی طلب، علم کی کوشش، علم کی خواہش ہمیں ساری زندگی رہتی ہے، چاہے آپ مر کر جنت میں نہ پہنچ جائیں. علم کی فضیلت، علم عظمت حاصل بندی کا ذریعہ ہے. زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے نزدیک قریب ہوں گے. اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کرنا ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، خوبصورت لگنا ہے. تو ہم خوبصورت لگنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھے زیور، اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا میک اپ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب اگر آپ کو بہت اچھا بننا ہے تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے انداز کو بہتر کریں. اپنا اخلاق، انداز، اور آپ کے اندر علم کی طاقت ہوگی، علم کی قوت ہوگی، علم کی پہچان ہوگی، تو آپ کے اندر خود بخود ساری چیزیں آتی جائیں گی. تمیز آتی جائے گی، احترام آتا جائے گا، اور کس سے کس لہجے میں بات کرنا ہے وہ آپ کے اندر خود بخود یہ ساری صلاحیتیں پیدا ہوتی جائیں گی. اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے برابر ہوں گے؟ علم، عالم اور جاہل دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی، اور یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے. جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے، ان کے بارے میں فرمایا، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک جہاد کی طرح ہے. علم پہنچانا، علم پہنچانے میں بہت ساری تکلیفیں اٹھائی پیغمبروں نے، نبیوں نے، کیونکہ اللہ کا پیغام لے کر جب وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، صحیح غلط کا راستہ بناتے تھے، تو بہت سارے ان کے دشمن، پھر بھی اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد، اتنا جو ظلم جبر سہنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کی، اپنے راہ سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے گئے. کیونکہ ایک عالم کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، علم دینے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اس امت کو، اس کی امت کو، یعنی کہ جو حضور کی امت ہے، ان کو اچھی باتیں بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو. صحابہ نے پوچھا، جنت کی پھلواریاں کیا ہے؟ فرمایا، علم کی مجلسیں. یہ علم کی مجلسیں ایسی ہو جہاں پر بھی دیکھیں علم کی مجلسیں ہو رہی ہیں، نیکیاں مفت میں بانٹی جا رہی ہیں، تو سمیٹنے کے لیے اپنا دامن پھیلا دو، اس لیے کہ علم کی جو طلب ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. علم آپ کے لیے جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک حاصل کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. علم کی طلب عبادت ہے. عبادت آپ کو پتہ، جس طرح ہم عبادت 5 وقت کرتے ہیں نا، اس علم کی طلب بھی ایک عبادت ہی ہے. اس میں مصروف رہنا، تسبیح و بحث و مباحثہ کرنا جہاد بھی ہے. پتہ اتنی بڑی آپ کو اتنے بڑے درجات دیے گئے ہیں. علم حاصل کرنے کے بارے میں کہا گیا عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا، تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے. علم سکھاؤ تو صدقہ ہے. علم تنہائی کا راستہ ہے، فراختی تنگ دستی میں رہنما ہے، غم و خوار دست و بہترین ہم نشین ہے. علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، توحید پہ چل کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں چلیں گے تو یقیناً جنت کو اپنا مقام بنا لیں گے. اسلام اپنے ماننے والے کو درس دیتا ہے، علم کی تلاش میں نکلو، حکمت کی موتی جہاں سے ملے انہیں اپنے ساتھ پروتے جاؤ. آپ کو میں نے بولا کہ اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ زیور سے آراستہ ہو. عورتوں کے بارے، مردوں میں تو نہیں کہا جاتا، لیکن عورتوں کے بارے میں کہا جاتا. لیکن ایک اچھی عورت، میں نے بولا بھی بتایا تھا کہ وہ جنت بناتی ہے، گھر جہنم بھی. تو ایک اچھی عورت سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے اپنے بچوں کی تربیت میں. تو اپنے آپ کو، اپنی موتیاں کس طرح اپنے گلے میں ایسی مالا بنا پروتے جانا ہے جس میں حکمت شامل ہو، علم کی دولت ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. آپ بھی فخر کریں گے اور آپ کے ساتھ آپ کا پورا خاندان، اہل و عیال سارے آپ پہ فخر کریں گے. علم کی فضیلت اس عمر سے بھی ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی. اس اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ میں فضیلت لے گئے.
علم کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، علم کی روشنی سے دور ہوئے، زوال کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام دعائیں مانگا کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ دعا یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں. نفع دینے والے علم، ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے کچھ اور غلط پڑ جائیں. اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ صحیح ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ لے جا سکتا ہے، جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، تو ہم اٹھتے بیٹھتے اسی فکر میں لگ جائیں گے کہ یہ پڑھنے سے برکات حاصل ہوتی ہے، یہ پڑھنے سے ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہے اور جہنم سے نجات کا رستہ ہے. جہاں علم ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں تقویت دے رہا ہوتا ہے، علم کا راستہ بتا رہا ہوتا ہے، وہاں ہمارے لیے فخر و تکبر کا باعث بھی بنتا ہے.